واسکو ڈے گاما سن 1460 میں پرتگال کے قصبے سائنس میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد اسٹیواؤ ڈے گاما پرتگال کی شاہی فوج میں گھڑ سوار تھے اور ترقی پا کر آرڈر آف سینٹیاگو میں شمولیت اختیار کی۔ آرڈر آف سینٹیاگو اصل میں گھڑ سواروں کی فوج تھی جس کے قیام کی بنیاد مذہبی رسومات کی ادائیگی کرنے جانے والے عیسائی مسافروں یا زائرین کی حفاظت کرنا اور اس کے ساتھ صلیبی ریاستوں کی حفاظت کرنا اور جنگوں میں ان صلیبی ریاستوں کی مدد کرنا تھی۔ دوستو، واسکو ڈے گاما کے والد بھی اسی آرڈر آف سینٹیاگو میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ واسکو ڈے گاما اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ سن 1480 میں اس نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی فوجی ٹکڑی یا آرڈر آف سینٹیاگو میں شمولیت اختیار کی۔ اس فوج کے سربراہ شہزادہ جان تھے جو کہ سن 1481 میں پرتگال کے بادشاہ بنے، جس سے واسکو ڈے گاما کے مستقبل میں ترقی پانے کے امکانات بڑھ گئے تھے۔ سن 1481 میں پرتگال کا بادشاہ بننے کے بعد جان دوئم یعنی جان سیکنڈ آف پرتگال نے بہت ساری اصلاحات کی، جن میں مملکت کو خود انحصار بنانے اور روایتی جاگیردارانہ نظام کے بجائے تجارت کے ذریعے سرکاری خزانے میں اضافہ کرنے کے لیے اقدامات کرنا شامل تھے۔ جان سیکنڈ نے اپنے پیشرو پرتگالی حکمرانوں کی طرح، جنہوں نے 15ویں صدی کے اوائل میں ہی سمندری راستے کے ذریعے مغربی افریقہ میں اپنی مہمات شروع کر دی تھیں، اور ان مہمات کے ذریعے انہوں نے گولڈ یعنی سونے اور سلیوز یعنی غلاموں کی تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے بھی اصلاحات شروع کر دی تھیں۔ اس زمانے میں مصالحے یعنی اسپائسز کی تجارت انتہائی منافع بخش سمجھی جاتی تھی، اور مشرق میں موجود انڈونیشیا، سری لنکا اور ہندوستان میں اس کی بڑی بڑی منڈیاں یعنی مارکیٹس تھیں۔ انہی منڈیوں سے مصالحے کی رسد یورپ کو زمینی راستے سے بھیجی جاتی تھی۔ رومن سلطنت کے زوال کے بعد یورپ سے مشرق کی طرف زمینی تجارت میں مشکلات پیدا آنے لگی، جن میں سے ایک وجہ رومن سلطنت کے بطن سے جنم لینے والی بہت سی خود مختار ریاستیں تھیں۔ چونکہ اس زمانے میں یہ تجارت زیادہ تر زمینی راستے سے ہوتی تھی، اور ریپبلک آف وینس جو کہ رومن سلطنت کے زوال کے بعد قائم ہوئی تھی، اس تجارتی راستے پر اجارہ داری تھی، جو کہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے ذریعے مصری بندرگاہوں، مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ اور ہندوستان یعنی انڈیا کو ملاتی تھی۔ پرتگال کے بادشاہ جان سیکنڈ اس تجارت یعنی مصالحے کی تجارت میں شامل ہو کر اپنے سرکاری خزانے میں اضافہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں مصالحے یعنی اسپائسز کی تجارت میں انتہائی زیادہ منافع تھا۔ لیکن اس تجارت میں حصہ لینے کے لیے اسے ہندوستان یا مشرق میں موجود مصالحے کی منڈیوں تک پہنچ کے لیے ایک محفوظ سمندری راستے کی تلاش تھی۔ جان سیکنڈ نے اپنے نیول کپتانوں کو اس مقصد کے حصول کے لیے براعظم افریقہ سے ہندوستان یعنی انڈیا تک راستہ تلاش کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ سن 1487 میں بادشاہ نے اپنے دو جاسوس پیرو ڈا کوویلا اور افینسو ڈی پاویا کو زمینی راستے سے ہندوستان بھیجا، تاکہ وہ مصالحے کی منڈیوں یعنی اسپائسز مارکیٹس اور تجارتی راستوں کے بارے میں تفصیلات اکٹھا کر سکیں۔ اس سلسلے میں جلد ہی پیش رفت سامنے آ گئی جب جان سیکنڈ کے بحری کپتان بارٹولومو ڈیاس نے 1488 میں موجودہ جنوبی افریقہ کے علاقے کیپ آف گڈ ہوپ کے گرد چکر لگایا اور اس بات کی تصدیق کر دی کہ شمال مشرقی ساحلی پٹی نامعلوم مقام تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ معلومات مل جانے کے بعد اب وہ وقت آ گیا تھا کہ کوئی مہمجو بارٹولومیو ڈیاس، پیرو ڈا کوویلا اور افینسو ڈی پاویا کے دریافت کیے ہوئے علیحدہ علیحدہ حصوں کو آپس میں ملا سکے اور اس سمندری راستے کو بحر ہند یعنی انڈین اوشن کا منافع بخش تجارتی راستہ بنایا جا سکے۔